باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرات سب کی خدمت میں آج کے اس عظیم عالی شان جشن عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ ماشاءاللہ جشن تو ہو چکا، بہترین پڑھا گیا، شعراء جناب نور علی نور صاحب نے بہترین کلام پڑھا، اور اس سے پہلے ہمارے انجمن غلامان عباس کے بہترین پڑھنے والے جنہوں نے بہترین کلام بہترین آواز میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا۔ ضرورت بھی نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کچھ کہا جا سکے، لیکن میں چند دقیقے آپ کی خدمات میں حاضر ہوں اور فقط دعا کی غرض سے حاضر ہیں۔ ایک دو چیزیں آپ کی خدمات میں عرض کر کے 5 یا 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی زحمات کو تمام کریں گے، طویل گفتگو بالکل نہیں ہوگی۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ عید غدیر ملت جعفریہ میں، مکتب تشیع میں سب سے بڑی عید ہے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یقیناً وہ لائق احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، لیکن ہماری جو عید غدیر ہے، معصومین سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑی عید کون سی ہے تو فرمایا عید غدیر، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے، عید غدیر ہمارے ہاں ملت جعفریہ میں، مکتب تشیع میں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں عید غدیر کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ اس وجہ سے کہ عید الفطر اسلام کا حصہ ہے، عید الاضحیٰ اسلام کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ سب دین کے جزیات ہیں، یہ سب دین کے حصے ہیں، یہ سب ملیں تو دین بنتا ہے۔ لیکن عید غدیر وہ ہے کہ جہاں پر دین کی جزیات کی بات نہیں ہو رہی، جہاں پر دین کی تکمیل کی بات ہو رہی۔ جب حضور کو یہ حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب یہ اعلان کر دیں، وہ اور اعلان آپ جانتے ہیں کہ وہ اعلان ولایت، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اعلان ولایت اے میرے حبیب وہ اعلان کر دے، اور اعلان کروانے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لہجہ ہے، وہ لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ بات کوئی بہت اہم ہے، بات کوئی بہت ضروری ہے، بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کا جو انداز تخاطب ہے وہ بتا رہا ہے۔ نہیں کہا میرے محبوب، نہیں کہا یاسین، نہیں کہا طٰہٰ، نہیں کہا مزمل، کہا یا ایھا الرسول، آپ میرے بھیجے ہوئے ہو، آپ میرے رسول ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دیں جو آپ کی طرف اللہ کی جانب سے آیا ہے، جس کا آپ کو حکم ہوا ہے کہ پہنچا دیں۔ اور اے حبیب اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا، وہ کام نہ کیا، وہ اعلان نہ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب پھر آپ نے 23 سال میں گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اندازہ فرمائیے اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ تھی، اعلان غدیر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ایک طرف تو 23 سال کی حضور کی محنت ہے، 23 سال کی تبلیغ ہے، 23 سال کی نبوت و رسالت ہے، اور ایک جانب وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اے میرے رسول اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ بات بہت اہم اور ضروری تھی۔ اب چشم فلک نے دیکھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے یہ دیکھا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کون سا صحابی ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو، مخلص ہو، اہل بیت پر جان نشاور کرنے والا ہو، اہل بیت کا جان نثار ہو، اور ہم اس کا احترام نہ کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور نے جب یہ اعلان کرنا تھا تو ایک پالان کا ممبر بنوایا، اور چشم فلک نے دیکھا، 1.25 لاکھ صحابہ نے دیکھا کہ اس اعلان کے لیے حضور نے کسی اور کو ممبر پر نہیں بلایا سوائے علی ابن ابی طالب، اپنے بھائی علی کو بلایا، اور بلا کر علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور وہ پالان کا ممبر اتنا اونچا بنا ہوا تھا کہ سب دیکھ رہے تھے، سب کو نظر آ رہا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 23 سال اعلان نبوت سے حضور کو غدیر تک تقریباً 23 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ 23 سال پہلے جب حضور نے دعوت
اسلام اور دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو 40 سال رہ چکے تھے مکہ میں، لوگ جانتے تھے، لوگ پہچانتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو بات کرے وہ بات حق ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. یہ اللہ کا نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ عبد خدا جو ہیں یہ اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں انتہائی صادق ہے، انتہائی امین. اگر یہ کہہ دیں کہ پہاڑ کی اس طرف فلاں چیز ہے تو ہم بغیر دیکھے مان لیں گے کہ واقعی ہے، چونکہ کہنے والا صادق بھی ہے، امین بھی ہے. تو کفار و مشرکین مکہ تو یہ کہتے تھے کہ جو یہ کہہ دیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر حضور فقط کہہ نہیں رہے، 1,24,000 یا 1,20,000 1.25 صحابہ کے درمیان میں حضور دکھا رہے ہیں. علی کو منبر پر بلایا، علی کا بازو پکڑا، بازو کو اٹھایا، بلند کیا اور دنیا کو دکھایا. وہ کفار و مشرکین تو کہتے تھے نا کہ اگر فقط یہ کہہ دیں تو ہم مان لیں گے. صحابہ کے لیے حضور نے کہا بھی اور دکھایا بھی کہ شاید کوئی ایمان میں کمزور درجے پر ہو، شاید کسی کا یقین اتنا مضبوط نہ ہو، لہٰذا دونوں کام کر دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور دوسری طرف وہ ہاتھ بلند بھی کیا کہ دیکھ لو کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ وہ کہے یا رسول اللہ ہم تو بہرے تھے، سن نہیں سکے. کہا ان کو دکھا دو، دیکھ تو لیں گے کم از کم. اور جو یہ کہیں کہ ہم نے دیکھا تھا سنا نہیں تھا، لہذا دونوں کے لیے جو دیکھ سکتے تھے انہیں دکھایا، جو سن سکتے تھے انہیں اعلان کر کے سنایا. اور وہ اعلان کیا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس جس کا آج تک میں مولا تھا، جو جو مجھے مولا مانتا تھا، آج کے بعد اس کا بحکم خدا علی مولا ہے. خدا کے حکم سے، اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے، چونکہ یہ اعلان خدا کروا رہا تھا. جب یہ اعلان ہو گیا تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، جیسے آج بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیے نا، محرم کی آمد ہے، غدیر کا آج جو ابھی شب لگ چکی ہے، غدیر کا دن آ چکا ہے. غدیر سے پہلے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. ولایت علی بن ابی طالب پر بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے انہیں علیہ السلام نہ کہیں، کوئی کہتا ہے انہیں رضی اللہ کہیں، کوئی کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں بنائے ہوئے، بندوں کے بنائے ہوئے. لہٰذا ہر ایک کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے جب یہ ایام آتے ہیں. یہ فطرتی عمل ہے، اس پر نہ تو پریشان ہونا چاہیے نہ تعجب ہونا چاہیے. یہ آج کی بات نہیں ہے، چونکہ جب بھی ان کے ایام آتے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے تو یقیناً بہت سے چہرے مرجھا جاتے ہیں. ایسا ہی ایک چہرہ ان میں بھی تھا، ویسے تو کئی چہرے تھے. ایک آ گیا، سامنے آ گیا ذرا جرت کر کے، ہمت کر کے، یا رسول اللہ آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے. آپ نے ہمیں دین سکھایا، مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں انسان بنایا. جو جو آپ کہتے چلے گئے ہم وہ سب کچھ کرتے چلے گئے. یا رسول اللہ اب یہ نئی چیز آپ ہم پر تھوپ رہے ہیں، یہ علی بن ابی طالب کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ یہ دین میں اب جیسے آج پوچھتے ہیں نا کہ یہ علی بن ابی طالب کا ذکر اذان میں کہاں سے آ گیا، یہ خلیفۃ بلا فصل کہاں سے آ گیا، یہ ولایت علی کہاں سے آ گئی؟ یہ ولایت علی قرآن سے آئی ہے، یہ ولایت علی غدیر سے آئی ہے، یہ ولایت علی حدیث پیغمبر سے آئی ہے. تو وہ آگے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے سب کچھ کہا، ہم نے کیا. آج یہ ولایت علی کو آپ جو ہے وہ ہمارے سروں پر گویا تھوپ کر جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا یہ خدا کا حکم تھا؟ اور اگر تو یہ خدا کا حکم تھا تو ابھی ابھی ایک پتھر گرے اور مجھے یہاں پر تباہ کر دے. اب ظاہر ہے کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ کیا مانگ رہا ہے. سال سائلون بعذاب واقع، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک سائل آیا، اس نے اللہ کا واقع ہونے والا عذاب مانگا، اس نے خود سوال کیا کہ عذاب آئے. اب دیکھیے خدا کے منکر کتنے ہیں، مشرکین کتنے ہیں، کفار کتنے ہیں، خدا کو نہ ماننے والے کتنے ہیں، خود خدائی کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں، لیکن کوئی بتائے کہ کسی پر آسمان سے پتھر گرا ہو، کسی کو خدا نے تباہ و برباد کر دیا ہو؟ نہیں، خدا تو فرعون کی خدائی کو بھی دیکھتا رہا، خدا تو نمرود کی خدائی کو بھی دیکھتا رہا، خدا تو شداد کا خدا بنتے ہوئے بھی دیکھتا رہا. انہیں تباہ نہیں کیا، انہیں برباد نہیں کیا، انہیں زندگی دی جینے کے لیے. اللہ کے حبیب کے خود کتنے دشمن تھے، زندہ رہے، جیتے رہے، جنگوں میں بھی رہے، کچھ مارے گئے، کچھ بچ گئے. لیکن یہاں پر بات تھی دین کی تکمیل کی، یہاں پر بات تھی دین کے مکمل ہونے کی. ایک آگے اس نے کہا کہ اگر تو یہ خدا کی طرف سے تو ابھی عذاب آئے. خدا نے اپنے دشمن کو عذاب نہیں دیا فوراً، خدا نے اپنے حبیب کے دشمن کو عذاب نہیں دیا فوراً،
لیکن جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دشمن میدان میں آیا اور اس نے کہا کہ ابھی مجھ پر عذاب آ پڑے، تو چشم فلک نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک پتھر آتا ہے، اسی شخص پر گرتا ہے، حارث ابن نعمان فہری پر گرتا ہے، اور وہیں پر اسے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اب جب کسی کو آپ اس طرح عذاب کا نشانہ بنتے دیکھیں تو پھر آپ بخن بخن نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ پھر لوگ آتے ہیں، یا علی مبارک، بخن بخن لک یا علی اصبحتا، آج آپ میرے بھی اور ہر مومن اور مومن کے امیر ہو گئے، ولی ہو گئے اللہ کے، آج ہمارے مولا ہو گئے، اہل ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو ہماری طرف سے۔ اب یہ عذاب دیکھنے کے بعد مبارک کا دینا اور تھا، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر، حضور کی زبان پر یقین کرتے ہوئے ایمان رکھ لینا اور تھا۔ اب چونکہ گرمی کی شدت بہت تھی، وہ زیادہ وہاں پر روکا بھی نہیں جا سکتا تھا، پالان بھی اتروا لیے تھے، لوگ جا بھی نہیں سکتے تھے، مجبوری تھی، گرمی بھی تھی، ریگستان تھا، تو لوگ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ گرمی میں جل رہے تھے، جیسے آج بغض علی کی گرمی میں لوگ جل رہے ہیں، ایسے ہی وہاں پر اس حدت میں جل رہے تھے۔ اور شاعر نے اس کو کیا خوب لکھا ہے کہ ایک دھوپ میں شدت تھی، دوسری اعلان میں، ایک تو دھوپ اتنی سخت ترین دھوپ تھی، اور دوسرا اعلان میں بھی شدت تھی، اعلان میں بھی گرمی تھی، اعلان بھی جلا دینے والا تھا۔ تو کیا خوب شاعر نے لکھا کہ ایک دھوپ میں شدت تھی، دوسری اعلان میں، دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں، تب بھی جل گئے تھے، آج بھی جل رہے ہیں، اور قیامت تک بغض علی کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ لیکن جن کے دلوں میں ولایت علی کا نور ہے، وہ آج بھی چمک رہے ہیں، وہ آج بھی دمک رہے ہیں، وہ آج بھی مہک رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے مہکتے رہیں گے۔ خداوند متعال آج کا یہ عظیم الشان جشن در عباس کی انتظامیہ کی خدمات خداوند بزرگ و برتر قبول و منظور فرمائے، آج کے جشن کے سپانسر کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرمائے، اور یہ پورا جشن جتنے بھی پڑھنے سننے والے تھے خداوند متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل منقبت پڑھنے والے اور جناب نور علی نور صاحب سب کو خدا متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور یہ جشن دنیا بھر میں آپ کی خدمات میں لائیو بھیجنے کے لیے جناب سید توقیر عباس شاہ صاحب اور ان کی ٹیم انتظامیہ میں جو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ارتضیٰ علی رانا ہے، جناب توقیر شاہ صاحب ہیں اور ان کی ٹیم، خدا ان سب کو سلامت رکھے، خداوند متعال حسنین نقوی کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور جو بھی ان کے ساتھ شامل ہیں خداوند متعال طول عمر عطا کرے، نیک اور صالح بنائے، اہل بیت کے خدام بنائے، در عباس کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ خداوند متعال محرم کی آمد ہے، جو محرم کے پروگرامز کو سپانسر کر رہے ہیں ان کے مال و رزق میں برکت دے، خدا جو تعاون کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو والنٹیئرز کر رہے ہیں، ان سب کی خدمات کو بھی خدا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ہو، ہم سب کی زندگیاں اہل بیت کی محبت پر ہم گزاریں اور اہل بیت کی محبت پر ہی ہمیں موت آئے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام پڑھنے سننے والوں کو خدا ان کی عبادت کو قبول کرے، تمام دیکھنے سننے والوں جو فیس بک پر یا دیگر چینلز پر دیکھ رہے تھے، خدا سب کی حاجات کو پورا کرے، آپ سب کی دعائیں قبول ہوں، اس عظیم ترین عید کی خوشی میں کوئی خالی جھولی لے کر نہ جائے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، خدا سب کی مرادیں پوری کرے، سب کی دعائیں پوری کرے، بیماروں کو شفا ہو، مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں، تنگ دست مومنین کے رزق میں وسعت ہو، اور دنیا امن و امان کا گہوارہ بنے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔